बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चेंज ऑफ कमांड से मुतल्लिक है। जी, आप हैरान होंगे कि वाकई सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट की जो कमांड है वो तब्दील हो चुकी है और इस टाइम जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस का हलफ लेकर अपनी जिम्मेदारियां सुप्रीम कोर्ट में संभाल चुके हैं। अब वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, जबकि उनसे जो साबका चीफ जस्टिस थे जस्टिस गुलजार अहमद, वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके जो है वो रिटायर हो चुके हैं। और आज ही जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस का हलफ जो है वो लिया। सदर पाकिस्तान ने उनसे हलफ लिया। हलफ लेने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आए, जहां पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और इसके अलावा जब वो कोर्ट रूम नंबर 1 में जो चीफ जस्टिस की कोर्ट होती है वहां पर जाके बैठे तो मुख्तलिफ वकला ने उनको जो है वो मुबारकबाद दी। ये एक जो है बड़ी अहम डेवलपमेंट है। लेकिन हमने देखना ये है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल की शख्सियत कैसी है और वो कैसे जज साबित होंगे, यानी कैसे चीफ जस्टिस साबित होंगे। देखें, जब आप जज होते हैं तो उस टाइम आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन जब चीफ जस्टिस हो जाते हैं तो पूरे के पूरे इदारे की पूरी पाकिस्तान की अदलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर के ऊपर जो है वो आ जाती है। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल कर सकेंगे? उनकी शख्सियत कैसी है? आज हम उसके मुख्तलिफ पहलू का जो है वो तजिया करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर के ऊपर जो है वो कौन कौन से केसेस की जो है वो समाअत की है। यूँ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक धीमे मिजाज के नरम गुफ्तार के जज समझे जाते हैं। एक सोबर किस्म की जो शख्सियत होती है जस्टिस बंदयाल साहब की वो शख्सियत है। लेकिन उसकी शख्सियत पे मज़ीद रोशनी डालने की बजाय से पहले हम केसेस देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से केसेस, जिस खासकर जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो जुडिशल रेफरेंस था उसके ख़िलाफ़ जो लार्जर बेंच था वो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बनाया गया था। जी, उन्होंने अपने साथी जज का मुकदमा जो है वो देखा, लड़ा, बाखूब लड़ा। उसके बाद अमेरिकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल से मुतल्लिक मुकदमा भी ये सुनते रहे और इसके साथ साथ BRT पेशावर का भी मुकदमा इन्होंने सुना और FIA को तहकीकात से रोका तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2016 में 21वीं तरमीम से मुतल्लिक जो मुकदमा था उसका भी हिस्सा रहे। फिर नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक भी मुकदमे का जस्टिस बंदयाल साहब हिस्सा रहे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इमरान खान को सादे को अमीन डिक्लेयर करने वाला मुकदमा भी जस्टिस बंदयाल उस बेंच का हिस्सा थे। इसके अलावा नवाज शरीफ की जो नाअहली यानी कि नाअहली के बाद फिर पार्टी सदारत से मुतल्लिक मुकदमा भी इन्होंने सुना। और फिर DHA क्वेटा की ज़मीन एक्वायर करने से मुतल्लिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला भी इन्होंने मुअत्तल किया और DHA को इजाज़त दी कि वो जो है ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं। और यूँ कासिम सूरी याद आ गया जी, कासिम सूरी का जो इलेक्शन मैटर है वो भी जस्टिस बंदयाल साहब के पास है, अगरचे अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। तमाम ये चंद चीदा मुकदमात थे और भी सैकड़ों मुकदमात हैं जिसमें जस्टिस बंदयाल साहब जिसका हिस्सा रहे। लेकिन चंद ये अहम चीदा मुकदमात थे और ख़ासकर शीशा की ज़मानत भी जस्टिस बंदयाल साहब ने दी। तो यूँ बहुत सारे मुकदमात हैं। तो इस टाइप के अहम तरीक़ी नोयत के मुकदमात का जस्टिस बंदयाल साहब हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब हम आते हैं उनकी शख्सियत की पर। तो वो एक धीमे मिजाज के मुदब्बिर किस्म की एक शख्सियत है, सोबर किस्म की एक शख्सियत है। उनमें एक ठहराव है, उनकी शख्सियत में एक ठहराव है, एक मुदब्बिराना जो एक सोच है, एक विजडम वाली हमें उसमें नज़र आती है जस्टिस बंदयाल साहब की शख्सियत के अंदर। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं बल्कि उनका जो ख़ानदान है वो पंजाब के एक बड़े ख़ानदानों में शुमार होता है। बंदयाल ख़ानदान बड़ा मशहूर ख़ानदान है। आपके ख़ानदान के लोग सियासत में भी हैं, ट्रांसपोर्ट में भी हैं, बिज़नेस में भी हैं और एक अमीर यानी मुतमव्विल किस्म का ख़ानदान जो है वो गर्दाना जाता है बंदयाल ख़ानदान। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो बंदयाल ख़ानदान के चश्मो चराग हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि इससे बढ़ के हम आते हैं कि वो जो है माली तौर पे बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। इस वजह से उनके ऊपर
آج تک جب سے وہ جوڈیشری کے اندر آئے آج تک ان کے اوپر ایک سنگل پینی یا کسی بھی قسم کی کوئی کرپشن کا چارج بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کسی شخص کی کوئی ایسی غلط اوپینین آج تک آئی ہے جسٹس عمر عطا بندیال سے متعلق، کیونکہ شخصیت جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہی ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جو شخصیت ہے اسی کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، وہ واقعی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے اوپر کوئی تنازع نہیں، کوئی ڈسپیوٹ نہیں۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ بطور چیف جسٹس اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، تو ان کا بطور چیف جسٹس دور کیسا رہے گا؟ جی ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ جس طریقے سے ان کی شخصیت ہے اسی طریقے سے دھیمے مزاج کے ساتھ شروع میں تو وہ یہی لے کے چلیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب کا جو آخری 3 ماہ یا 6 ماہ کا ٹینیور ہوگا، 3 ماہ، اس میں شاید ہمیں کوئی تیزی، کوئی پھرتی اور کوئی ہنگامہ خیزی نظر آئے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ماحول بڑا دھیما اور سکون والا ماحول نظر آئے گا۔ تاہم اب یہ ان معاملات کے اوپر ہے کہ جسٹس بندیال صاحب کے پاس کون سے پولیٹیکل معاملات اور کس قسم کی نوعیت کے معاملات آتے ہیں اور کیسے ان کے ڈسیزن کرتے ہیں، لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ بندیال صاحب جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق، رول آف لا سے متعلق اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے اس سے متعلق ان کا ایک واضح موقف موجود ہے، اور وہ اس کو انشور کریں گے، شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کو انشور کریں گے، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے وہ از خود نوٹس کا جو اختیار ہے وہ اس کو ضرور استعمال کریں گے۔ جی اصل میں از خود نوٹس کے اختیار سے متعلق سپریم کورٹ میں بھی ایک ڈسپیوٹ ہے ججز کے اندر، کوئی کہتے ہیں استعمال ہونا چاہیے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، کیوں کر ہونا چاہیے، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جو خود ججز کے اندر چل رہی ہے۔ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں میچورٹی آتی ہے، تو یہ از خود نوٹس کا اختیار بھی اسی وجہ سے ایسا ہی ہے، کیونکہ اس پہ پارلیمنٹیرینز کی جانب سے بھی متعدد مرتبہ آوازیں اٹھائی گئیں، اور خاص کر وکلا کمیونٹی کی جانب سے بھی یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ از خود نوٹس کے اندر جو ہے وہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، اور یوں چیزیں ابھی چل رہی ہیں۔ تاہم جسٹس بندیال صاحب کی جو شخصیت ہے اس سے ہمیں یہ چیز ضرور نظر آتی ہے کہ وہ جب چیف جسٹس ہوں گے تو ہاں، بلکہ اب تو بن گئے چیف جسٹس ہیں، تو 184(3) کا استعمال جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکڈ امپلائز برطرف ملازمین کا جو کیس تھا، جس طریقے سے وہ یہاں پہ 16 دسمبر 15 دسمبر کی شب یہاں پہ بیٹھے رہے، تو ان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کی ان مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے جسٹس عمر عطا بندیال نے نظر ثانی کیس میں جا کے 184(3) کو اپلائی کیا۔ 184(3) کے تحت 16,000 خاندانوں کو جو ہے جسٹس بندیال صاحب نے ریلیف دیا، صرف ریلیف نہیں دیا بلکہ ان کی تنخواہیں اور ان کو نوکریوں پہ بھی جو ہے وہ بحال کیا۔ تو یہ جسٹس بندیال صاحب کی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بطور چیف جسٹس سب سے زیادہ جو وہ کام کریں گے وہ یہی ہوگا کہ شہریوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو وہ جو ہے ان کی جانب سے سیکیور کرنے کی کوشش کی جائے گی، جہاں پہ جن کے ہم نے متعدد مرتبہ دیکھا کہ 184(3) وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے جہاں پہ ریاست یا ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ 184(3) اپلائی کرتی ہے۔ تو جسٹس بندیال صاحب کا جو دور ہے اس میں ہمیں 184(3) کی چھڑی کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جسٹس بندیال صاحب ہاں سب سے بڑی بات ذہن سے نکل گئی تھی یار، سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے آنے سے سب سے زیادہ سکھ کا سانس جو ہے وہ سندھ لے گا، سندھ حکومت لے گی۔ جی وہ کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ نہیں کہہ رہا ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن تو ہرگز نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو پنجاب کے ہیں نا، تو پتہ ہے کم سے کم وہ جو جسٹس سابق چیف جسٹس تھے جسٹس گلزار احمد، وہ تو لٹھ اٹھا کے نا سندھ حکومت کے اوپر تھے، سندھ حکومت کے خلاف تھے، کچھ بھی تھا نا تو ان کو کوئی بھی کیس ہوتا نا جو وفاق لیول کا بھی ہوتا وہ خامیاں سندھ میں جا کے نکالتے تھے۔ اچھا کچھ بھی ہوتا تھا، وہ سندھ کی کرونا کیس تھا، اس نے جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ سندھ حکومت کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ وہ شخص ہیں جسٹس چیف جسٹس گلزار، اب تو تاریخ کے کوڑا دان کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو سمپل بات ہے کہ وہ شخص ہے جس نے نا بس ایک سوئی اڑائی ہوئی تھی سندھ حکومت کے خلاف، کہتا ہے جی ترقی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، پتہ نہیں یار وہ سندھ کے خلاف کہاں سے جوئے شیر لے کے آ جاتے تھے۔ تو اب جو سب سے بڑی چیز ہوگی
کہ یوں سپریم کورٹ میں ایک مجموعی طور پہ یہ ایک چیز ہے کہ سندھ کو جو ہے وہ ہمیشہ زیر اعتاب رکھا جاتا ہے، لیکن جسٹس بندیال کے آنے سے نا سندھ حکومت کی مجھے یہ لگتا ہے کہ سندھ حکومت تھوڑا سا سکھ کا سانس ضرور لے گی۔ یہ اس ٹائپ کے ریمارکس نہیں آئیں گے کہ سندھ میں ترقی نہیں ہے، سندھ برباد ہو گیا، سندھ لٹ گیا، سندھ میں کرپشن ہے۔ وہ بھائی ہر جگہ پہ ہے، ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے سندھ کو پورٹرے کیا تھا چیف جسٹس گلزار نے۔ خود جا کے دیکھو، اور پھر کہتے ہیں جی واش روم میں سندھ کے ہسپتالوں کے واش روم میں یہ ایگزیکٹو مطلب ہسپتالوں میں یہ ایگزیکٹو واش روم کہاں سے آ گئے؟ بھائی اس نے سہولیات عوام کو دی ہیں نا، تو یہ وہ چیزیں تھیں۔ لیکن وہی بات کہ سندھ کے لیے جو ہے یہ خوش آئند ہوگا اس کا چیف جسٹس بننا۔ اور بہرحال وہ مولا علی کا قول ہے کہ انسان کی شخصیت کا تب پتہ چلتا ہے جب اس کے پاس اختیار آتا ہے، جب اس کے پاس اقتدار آتا ہے۔ تو اب جسٹس بندیال صاحب کے پاس چیف جسٹس کا یا چیف جج کا اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اختیار، وہ یہ اقتدار کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آیا واقعی جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کے لیے، رول آف لا کے لیے، اچھا سول سپرمیسی کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر یہ بھی مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں؟ یہ وقت بتائے گا، لیکن ان کی جو شخصیت ہے وہ یہی وہ سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ہماری یہ توقع ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ چیف جسٹس بندیال کا جو دور ہوگا وہ اپنے ایک مثالی دور ثابت ہوگا، کیونکہ ان کی شخصیت ایسی ایک سوبر قسم کے ہیں۔ تو بہرحال اب وہ بن تو گئے ہیں، تو عرصہ گزاریں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی، تو مزید کوئی چیز ہوگی تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ بہرحال تب تک کے لیے آپ طیب بلوچ کو اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔